لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے حق میں لوگوں کے پاس کوئی عذر کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے مواخذہ کس بات کا، ہمیں تو نے یہ تو پیغام بھیجا ہی نہیں تھا کہ یہ شے حرام ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ تو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی وہ نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی گمراہی کا وبال ان کی گردن پر آ جائے۔ یہ ہے گویا کہ اور نازک ہو گئی ذمہ داری۔ ایک اعتبار سے یہ عبدیت کا تقاضا ہے، ایک اعتبار سے یہ رسالت کا فریضہ ہے، وہ جس کے لیے رسول آتے رہے اور جس کو اب کلیکٹیولی امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب رسول کوئی نہیں آئے گا، کتاب تمہارے پاس سے پہنچاؤ اور تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرو۔ یہ ہے مفہوم جس میں یہ 2 مرتبہ مضمون آیا، سورہ حج میں بھی آیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول مصطفیٰ ہے، اے امت تم مجتبی ہو، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا۔ کس لیے چن لیا؟ رسولوں کو کس لیے چنا؟ تمہیں کیوں چنا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول حجت قائم کر دے تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی کا۔ تو ایک ہے عام ایک شخص کی انفرادی حیثیت میں ذمہ داری، ایک ہے امتی رسول ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری، جو آپ نے آخری خطبے میں منتقل کی ہے باقاعدہ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہو، جو یہاں نہیں ہیں میں وہ بھی لوگ آگے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہ بھی آگے جو دنیا میں آئیں گے تا قیام قیامت، ان تک یہ حجت قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب اس لیول پر ایک بات سمجھنی ہے۔ اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ جو میں نے یہاں گنوایا ہے معاملہ، علماء اور صوفیاء، علماء حق صوفیاء حق، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں، چاہے انسٹیٹیوشنز کے درجے میں نہیں، یہ کام کر رہے ہیں، دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، خطبہ، یہ کام کسی درجے میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی منظم شکل، منظم ادارے کی صورت میں نہیں۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے درسگاہیں ہیں کہ ان سے وہی قال اللہ و قال رسول منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، چلیے یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ کا عمل ہے جو ہو رہا ہے۔ پھر اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ اب سیاسی جماعت بن چکی ہے، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی یا فار دیٹ میٹر اخوان یا کوئی اور دوسرے ممالک میں وہ بھی یہ کام کر رہے، تبلیغ، دعوت، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن اس جگہ پر ایک بہت بڑی تحریک اس دور میں تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، کیونکہ وہ اس کا نام ہی پڑ گیا تبلیغی جماعت۔ اب انہوں نے اس کو کچھ تسلیم بھی کر لیا ہے، خود بھی قبول کر لیا، ورنہ بہت عرصے تک وہ اس کی نفی کرتے رہے، کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر خام خواہ لوگوں نے لیبل چسپاں کیا، یہ ان کا ایک بات رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں۔ اس میں یہ کہ کسی کو فائدہ بھی پہنچ جائے، کسی بھائی کو، تو وہ نکلتے ہیں۔ وہ چلہ ہے، صوفیہ کا چلہ ایک جگہ بیٹھ کر ہے، ان کا چلہ جو ہے وہ ایک حرکت کے اندر ہے، باقی وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بھی ہوتا، نماز باجماعت ہوگی، کچھ نہ کچھ ذکر، کچھ رات کو جاگنے کا خود بخود ہی ایک معمول ہو جائے گا، مسجد میں سو رہے ہیں، 15 افراد کی جماعت ہے، 10 جاگ گئے تو 11واں خود ہی خود جاگے گا۔ پھر رات کو جلدی سو جانا ہے تو صبح اٹھنا بھی آسان ہے، رات کو پچھلے پہر، تو یہ ایک ماحول کریٹ کر کے وہ اپنی اصلاح کا معاملہ۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے تبلیغی کا لفظ خود اپنے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور بہرحال دنیا میں وہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اس تبلیغ کے لیول پر، اور اتنی بڑی تحریک ہے کہ صوفیہ کی چونکہ اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہہ سکتا میں کہ کسی زمانے میں جب کہ یہ جو صوفیہ کا نظام ہے یہ بہت بیدار تھا اور چاق و چوبند تھا اور ایکٹیو تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی پیمانے کا مسئلہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ تاریخ میں نظر نہیں آتی اتنی بڑی حرکت، جتنی بڑی حرکت کے اس وقت تبلیغی جماعت کے عنوان سے ہو رہی ہے۔
25 لاکھ افراد جمع ہو جاتے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ اتنی تعداد میں بھی لوگ آ جاتے۔ ایک مرتبہ بھوپال میں اجتماع ہوا، بی بی سی نے اس کو اناؤنس کیا کہ 25 لاکھ کی وہاں پہ لوگوں کی شمولیت تھی، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے اعلان ہے نہیں، یہ غلط ہے، ہمارے 10 لاکھ آدمی تھے، 25 نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے، لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں تو میں نے سنا ہے کہ واقعتاً 25 تک کی بھی بات پہنچتی ہے۔ اب اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پھر ہمارا اختلاف کیا ہے۔ پہلی بات اس لفظ کے حوالے سے نوٹ کیجئے، ہمارے نزدیک تبلیغ کا اصل موضوع ہے قرآن، انہوں نے اس کو اس کا مرکز و محور نہیں بنایا، یہ طریق نبوت سے ہٹا ہوا معاملہ ہے۔ تبلیغ کا لفظ جہاں بھی آیا ہے قرآن کے حوالے سے آیا ہے، خود قرآن میں آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اس سے مراد تو قرآن ہے، تبلیغ قرآن۔ نمبر 2، بلغوا عنی ولو آیتن، حدیث ہے، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ اور اس تبلیغ کے لیے جو میں نے باقی الفاظ استعمال کیے، انذار، انذر بہی، اس قرآن کے ذریعے انذار کرو، قرآن مجید میں حکم دیا گیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دو، تقوی والوں کو یہ تبشیر آ گئی۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، تذکیر کرو قرآن کے ذریعے سے، یہ تذکیر آ گئی۔ واعظ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، واعظ تو یہ ہے، قرآن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے عمل کا مرکز و محور قرآن کو ہونا چاہیے، جو کہ وہاں نہیں ہے۔ فضائل کی ترغیب ہے، یا بہرحال وہ 6 باتوں کے حوالے سے واعظ ہے، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، قصص ہیں، کچھ اسی طرح کی جیسے صوفیہ کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں، غیر مستند یا وہ ضعیف روایات۔ وہ جو اقبال نے مرثیہ کہا تھا کہ با ضعیف و کارو شاذ و مرسل کارے او، کہ واعظ کا کام رہ گیا ہے ضعیف روایات اور شاذ اور مرسل جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے واعظ کہنا، حالانکہ سب سے بڑا واعظ قرآن ہے۔ تو پہلا اختلاف تو یہاں ہوا ہمارا۔ دوسرا اختلاف دعوت۔ اس دعوت کو یوں سمجھیے کہ دعوت کے میں نے جو آیت پڑھی تھی، یہ 3 لیول ہیں دعوت کے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سوسائٹی کے اس طبقے کو بھی تو دعوت دینی ہے جس کو ہم نے نشأۃ ثانیہ میں پڑھا ہے، جو اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہے کہ پہلے اس کی عقل کی گتھیاں حل کی جائیں۔ And by their very nature, they are most influential in this society. سوسائٹی پیروی انہی کی کرتی ہے، ذوی العقول کی کرتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا ان کے ہاں کوئی اہتمام نہیں، کوئی توجہ نہیں، ضرورت کا بھی احساس نہیں۔ وہ شاید حکمت سمجھتے، حکمت عملی، حکمت عملی کے لیے بھی لفظ حکمت ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ عملاً اس کا بھی التزام نہیں کرتے۔ ایک آدمی کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں، راہ چلتے کو روک لیا ہے، وہ سخت ریزنٹ کر رہا ہے، دروازے پر دستک دے دیا ہے، وہ اپنی کسی بہت ہی یعنی ضروری کام میں ہے، لیکن اسے اب گھیرے کھڑے ہوئے ہیں، تو حکمت عملی بھی اس کو جس طریقے سے ملحوظ رکھنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں میری مراد وہ حکمت عملی نہیں، بالحکمہ، وسڈم، وہ حکمت جسے کہا گیا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا۔ وہ حکمت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی اسے پائے۔ ایک ہے بالموعظۃ الحسنہ، یہ وہ کر رہے ہیں،
اس لیول پر ان کی جو بھی دعوت ہے، ان کے خطبات ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کے مواعظ ہیں، وہ صحیح۔ تیسری چیز جسے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بڑی اسپیشلائز جاب ہے در حقیقت، وہ ہے جدال بالحسنہ۔ یہ جو مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں اور اسی میں مباہلہ ہوتا ہے، آخری چوٹی کی شے مباہلہ جو ہے، ثم نبتہل، یہ قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ یہ ہے اسپیشلائز جاب کہ کسی خاص گمراہی کے جو بھی مبلغین ہیں، پرچارک ہیں، ان کو ترکی بترکی جواب دیا جائے، to meet them in their own elements، تاکہ ان کے جو غلط اثرات پھیل سکتے ہیں عوام میں، اس کا سد باب ہو۔ عیسائی مبلغین یا مبشرین یا مناظرین، آریہ سماجی جب ابھرے تھے، یا اسی طریقے سے اب قادیانی ہے، شیعہ ہے، ان میں جو لوگ بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان سے عام آدمی بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے، جیسے اب احمد دیدات صاحب عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کے ساتھ موعظہ حسنہ بھی ہمارے نزدیک قرآن مجید کے حوالے سے ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حکمت قرآنی، اس کو اس لیول پر پیش کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت کا آپ کا جو ٹاپ انٹیلیجنسیا ہے، اس کے لیے بھی کچھ مواد ہو اور اس کو بھی کیٹر کر سکیں، اس کے لیے جو ہمارا یہ سارا انجمن اور حکمت قرآن اور یہ قرآن کالج اور یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ، یہ سارا نظام ان کے ہاں یہ بھی سرے سے نہیں۔ ویسے تو یہ کہ ہم بھی کوئی ابھی شے ایسی پروڈیوس نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوشش، یہ دو جہود، اس کی اہمیت کا احساس، اس کے لیے پنیری، قرآن کالج کی پنیری لگا رہے ہیں، دیکھیے اللہ کرے۔ لیکن ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل۔ تیسری چیز اس میں سے نہی عن المنکر کا فقدان۔ صرف فضائل کی تعلیم اور تبلیغ، اور اب تو باقاعدہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرات کہ جی اسی سے ہو جاتا ہے بس سب، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود اس کا نتیجہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے صرف شاعری کے لیے صرف لفظ ایڈ کیا ہے، حالانکہ 9-10 مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں یہ ایک وحدت کی شکل میں آتی ہے چیز۔ حضور کی شان آئی ہے سورہ اعراف میں، تو وہاں بھی دونوں لفظ، وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، امت کے لیے 2 دفعہ سورہ آل عمران میں آیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پھر اگر حضرت لقمان نے کہا ہے تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پھر سورہ توبہ میں آیا ہے منافقین کے بارے میں کہ یہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پھر اس سے آگے چل کر آیت نمبر 112 میں وہ جو 6 صفات آئی ہیں، 9 صفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ ساری چیزیں کہاں لے جائیں گے؟ بلکہ ایسی متعدد روایات، میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی روایات نہیں، احادیث، قرآن کی آیات، جن میں کہ نہی عن المنکر پر زور زیادہ ہے۔ لولا ینہاہم الاحبار والرہبان والرہبان یا ربانیون والربانیون عن قولہم الاسم واکلہم السحت، تو یہ تو وہاں ہے۔ قالوا لا يتناہون عن منکر فعلوہ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچایا ان کو جو کہ روکتے تھے بدی سے۔ تو یہ ہے در حقیقت تیسرا پوائنٹ۔ اور چوتھا پوائنٹ اسی کا منطقی نتیجہ ہے کہ وہ اگلی بحث جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں سرے سے۔ اب یہ البتہ تازہ خبریں جو ہیں ان کے تحت سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ بات آگے بڑھے، کہ ہماری بھی منزل وہی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں واقعتاً، اگرچہ میں اب ان کی کوئی بڑے اجتماعات میں تو شرکت نہیں کر پا رہا، لیکن کچھ روایات اور کچھ اس طرح کی خبریں پہنچ رہی۔
بہرحال یہ ہے ہمارے اس فرائض دینی میں، جس کو میں پہلے سیکنڈ لیول کہتا تھا، اب تھرڈ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ پہلا تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، دوسرا ادخلوا فی السلم کافہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، عبادت اعبدوا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلغ ما انزل الیک من ربک، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تیسری منزل وہ ہے کہ جو بالکل ذہنوں سے نکل گئی تھی، اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا بھی نہیں، یہ تو لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 10-12 صدیوں کا مسئلہ ہے، بلکہ زائد۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے فوراً بعد 2-3 اٹیمپٹس ہوئی ہیں، ان میں ناکامی ہو گئی، اس کے بعد سے وہ کھاتا ہی بند ہے۔ اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے اسباب کیا کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا۔ لہذا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جو چیز ذہن سے اوجل ہو جائے پھر اس کے مقتضیات، اس کے تقاضے، وہ سب اوجل۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، یہ تصور جو ہے در حقیقت یہ اب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کو زندہ کیا ہے وہ احیائی تحریکیں جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے مخزومی سے لے کر اخوان تک۔ لیکن اس بر عظیم پاک و ہند میں اس کے داعی اول مولانا ابوالکلام آزاد اور داعی دوم مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی حزب اللہ، جو ہمارے خیال میں خیر وہ تو ڈنکے کی چوٹ ہی چھوڑ گئے تھے، اگرچہ ان کے معتقدین یہ کہتے ہیں اب بھی کہ نہیں وہ اسی کام میں لگے رہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر کبھی یہ نہیں کہا۔ وہ تو سن 20 کے بعد پھر انہوں نے نہ حزب اللہ کا نام لیا نہ اس طرح کی باتیں کی۔ مولانا مودودی نے پیترا بدلا، لائن بدلی، لیکن یہ کہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے کوئی جو ہے کوئی چھوڑ دیا ہے اس راستے کو، اور در حقیقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ گئے ہیں، تو اس جگہ پر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اس کی اصطلاحات تکبیر ربک فکبر، ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید لیکون، اعلاء کلمۃ اللہ یہ حدیث کی اصطلاح ہے، لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے، لیکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ ہی کے تابع ہو جائے، اللہ ہی کے حکم کے نیچے ہو جائے، اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور مزید اصطلاحات حکومت الہیہ کا قیام، نظام اسلامی کا قیام، یا وہ جو ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے 12 برس پہلے نعرہ لگا تھا نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے در حقیقت یہ 4th لیول جسے اب میں کہہ رہا ہوں، چوٹی ضرورت السلام ہے اس کی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آگے ہم کیا ترتیب اختیار کریں۔ ایک تو میرا خیال تھا کہ اسی سیشن میں وہ اب وقفے کی بات کر لیں گے، میں نے ایک کام کیا تھا کہ جو سب نے ہی مانا تھا کہ واقعتاً یہ کہ اس کی شاید کوئی نظیر دنیا میں موجود نہ ہو، اور وہ کام یہ تھا کہ یہ تصور فرائض دینی میں نے 6-7 صفحے اس پر اپنے ذہن کو کرتاس پر منتقل کیا، 6-7 صفحوں میں، اور اس ملک کے چوٹی کے علماء کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور اس پر تنقید کیجئے یا اس کی تصویب کیجئے، جو بھی آپ کہیں۔ اور اس وقت تک جتنی بھیڑیں میرے پاس جمع ہوئی تھیں میں نے وہ ان کے سامنے لا کر بٹھا دی تھی۔ سالانہ اجتماع تھا ہمارا، تب
تنظیم کا کہ یہ حاضر ہیں، اب آپ ان سے کہیے، اور 6 دن ہمارے یہ محاضرات چلے، اور میں صرف سامع کی حیثیت سے رہا، کسی سے کوئی سوال نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی نزاع نہیں، صرف ایک صاحب سے ایک سوال کیا تھا میں نے، وہ بھی اجازت لے کر، باقی نہیں۔ وہ بھی سوال تھا، صرف انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا، یہ نہیں کہ کوئی بحث ہو۔ تو یہ سب نے مانا تھا اس وقت کہ واقعتاً یہ کام آج تک نہیں ہوا۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ کشادہ نہ ہو، بند رہے، ہماری بات ایک ہی ہوئے کا میڈک بن کر آدمی رہے، ہم ہی ہم ہیں، انا ولا غیری، ہم ہی ہم ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے وہ جذبہ پروان چڑھتا ہے، آدمی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یوفوریا ہوتا ہے اس کے اندر ہی اندر اپنے بارے میں ایک احساس کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کسی کے کیے ہوا ہی نہیں۔ تو لہذا اگر اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر دائیں بائیں، ہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ایسی باتیں اگر ہو جائیں تو پھر وہ خاص احساس جو ہوتا ہے اپنی ذات کا، اپنے ترفع کا، اپنا یوفوریا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تصور یہی ہو کہ یہ تو آسمان سے ہم پر ہی ٹپکی ہے، براہ راست ہمیں الہام ہوا ہے، اور تو کسی کے پاس یہ بات آئی نہیں تھی۔ اور وہی اپنے حلقے کے اندر جو ہے انہیں مصروف رکھو کہ کسی اور کی نہ بات سنیں نہ کسی کی کتاب پڑھیں، اس کے برعکس یہ معاملہ ہے۔ میں نے قرآن کانفرنس سے شروع کی تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا۔ تو یہ وقت کی چونکہ ہمیں بہت تو اب کمی پڑتی نظر آ رہی ہے، تو میں آپ حضرات کو وہ خط جو میں نے علماء کو بھیجا تھا اپنے اس تصور کے ساتھ، وہ میں آپ کو پڑھ کے اس وقت سنا دیتا ہوں وقفے سے قبل۔ میں آج پڑھ رہا تھا اس کو صبح، افسوس ہے کہ یہ پرچہ ہمارے پاس نہیں نکلا۔ بہرحال یہ مارچ سن 85 کا پرچہ ہے میثاق، اور ہمارا جو سالانہ اجتماع ہوا تھا 23 تا 28 مارچ، یہ 6 دن کا تھا اجتماع ہمارا۔ صبح ہمارے تنظیمی اجتماعات ہوتے تھے، اور شام کو پھر یہ محاضرات قرآنی کا عنوان ہم نے یہی بنایا تھا، قرآن کا تصور فرائض دینی۔ وہ میں نے لکھ کر جو ہے وہ خط کورنگ لیٹر کے ساتھ یہ وہ بھیج دیا تھا مسودہ۔ اس مسودے کو تو پھر پڑھیں گے، میں نے خود چونکہ آج پڑھا ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہماری بہت ہی جامع ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھنے والی تحریر ہے۔ اسے ہمیں اب ایک چھوٹے سے 8 صفحے کے یا 8 ورقے کے جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، اس کو بنا کر اور زیادہ تعداد میں چھاپنا چاہیے، تاکہ ہمارا ہر ساقی جو ہے اس کے حوالے سے خود اپنے ذہن کو بھی بار بار جو ہے وہ اس کے جائزہ لیتا رہے۔ لیکن اس وقت صرف خط سن لیجئے۔ محترم و مکرم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، جناب کے علم میں ہے کہ راقم الحروف اللہ کی کتاب حکیم کا ایک ادنا طالب علم اور اس کے دین متین کا ایک حقیر خادم ہے۔ اس نے ایک انجمن، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے نام سے 1972 میں قائم کی تھی، جس کا وہ تاحیات صدر ہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں میں نے۔ اور ایک دینی جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے 1975 میں قائم کی تھی، جس کا وہ امیر ہے۔ انجمن کے جملہ وابستگان اور تنظیم کے تمام شرکاء ظاہر ہے کہ راقم ہی کے دروس قرآن اور تحریروں اور تقریروں سے متاثر ہو کر راقم کے معاون و مددگار بنے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ راقم کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنے رفقاء و معاونین کو صرف اپنے ہی فہم و فکر کے حصار میں محصور نہ رکھوں، بلکہ وسیع تر حلقے سے ذہنی و فکری استفادے کی تلقین بھی کروں اور اس کے مواقع بھی پیدا کروں۔ چنانچہ انجمن کے زیر اہتمام جو سالانہ قرآن کانفرنسوں اور محاضرات قرآنی کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور ان میں جملہ مکاتب فکر کے علماء کرام اور اصحاب علم و فضل حصہ لیتے رہے ہیں، تو اس سے دوسرے مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی پیش نظر رہا ہے کہ وابستگان انجمن رفقائے تنظیم کا ذہنی افق وسیع ہو، اور وہ جس راہ پر چلے علی وجہ البصیرت چلے۔ آئندہ ماہ 23 تا 28 مارچ سن 85 ایسا ہی موقع آ رہا ہے۔ چنانچہ ان ایام میں انشاءاللہ العزیز قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں صبح کے اوقات میں تنظیم اسلامی پاکستان کے رفقاء کے خصوصی اجتماعات ہوں گے، اور روزانہ بعد نماز مغرب انجمن کے زیر اہتمام محاضرات قرآنی کے عنوان سے عمومی اجلاس ہوں گے۔ اس موقع پر محاضرات قرآنی کے ضمن میں راقم نے طے کیا ہے کہ اصحاب علم و فضل کو اپنے دینی فکر بالخصوص تصور فرائض دینی پر تنقید کی دعوت دے، تاکہ اگر انہیں اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی فرمائیں،
بصورت دیگر تائید و تصویب سے نوازیں۔ اس مقصد کے لیے راقم نے اپنی دینی سوچ خصوصاً اپنے تصور فرائض دینی کا ایک خلاصہ مرتب کیا ہے جو جناب کی خدمت میں اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے۔ جناب سے درخواست ہے کہ اس کا بغور مطالعہ فرما کر جناب پسند فرمائیں تو اس پر بحیثیت مجموعی خطاب فرمائیں، اور مناسب خیال فرمائیں تو اس کے کسی ایک جز کو اپنے خطاب کے لیے منتخب فرما لیں۔ مزید گزارش ہے کہ اگر جناب اپنے خیالات کا تحریراً پیش کر سکیں تو راقم اور اس کے رفقا کے مستقل استفادے کی صورت بن جائے گی، اور تقریر کی صورت میں بھی اگر اس کا خلاصہ جناب خود مرتب فرما دیں گے تب بھی افادیت زیادہ ہوگی، تاہم آپ کی شمولیت ہمارے لیے ہر حال میں مفید ہوگی۔ جیسے کہ جناب منسلکہ اوراق میں ملاحظہ فرما لیں گے، راقم کا تصور فرائض دینی 6 عنوانات کے ذیل میں درج ہے، 3 اساسی فرائض اور 3 ان کے لوازم۔ ادھر محاضرات بھی انشاءاللہ 6 یوم جاری رہیں گے، بنا بری مناسب تقسیم یہ رہے گی کہ روزانہ ایک ایک عنوان زیر بحث آئے۔ چنانچہ اگر جناب ان میں سے کسی ایک عنوان پر اظہار خیال فرمانا چاہے تو اگر دنوں کی ترتیب کے لحاظ سے پروگرام بنا لے تو انسب ہوگا، اگر بحیثیت مجموعی پورے تصور فرائض پر گفتگو کرنی مقصود ہو تو وہ کسی بھی دن کی جا سکے گی۔ بہرحال اس ضمن میں کوئی چیز بھی شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز سوائے ایک وقت کی پابندی کے اور کوئی پابندی کسی مقرر پر نہیں ہوگی، اور آزادانہ اظہار خیال کا پورا موقع ہوگا۔ اور یہاں ہوا ہے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہے، میرا استہزاء بھی کیا ہے، فقرے بھی چست کیے ہیں میرے اپنے تنظیم کے لوگوں کے سامنے، اور ہم نے سنا ہے، خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اس ضمن میں اس کی وضاحت بھی مناسب ہے کہ ان اجتماعات میں راقم خود بھی سراپا گوش رہے گا اور امکانی حد تک استفادے کی کوشش کرے گا، اور صورت ہرگز کسی بحث مباحثے کی نہیں بنے گی۔ یہ ہم نے پہلے سے ضمانت دے دی تھی کہ یہ نہیں کہ اب وہ کوئی بات کہیں اور ہم پھر اس کا توڑ شروع کر دیں، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ان کی بات سامنے آ جائے اور رفقا کے سامنے آئے۔ آخر میں جناب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی گوناگوں مصروفیات اور تمام تر مشاغل کے باوجود اس کام کے لیے ضرور وقت نکالیں، اس لیے کہ کسی دینی خدمت و تحریک کی بروقت رہنمائی، خصوصاً جب کہ اس کا محرک و داعی خود اس کے لیے مستدعی ہو، ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ بصورت دیگر میں اپنے آپ کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ میری جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ پر ایک حجت قائل ہو جائے گی کہ میں نے تو رہنمائی چاہی تھی، جناب ہی نے توجہ نہ فرمائی، فقط والسلام مع الاکرام۔ یہ خط تھا جو میں نے بھیجا تھا، اور ذرا جلدی سن لے کن کن حضرات کو۔ مولانا سید حامد میاں صاحب لاہور، مولانا عبید اللہ انور صاحب لاہور، مولانا محمد مالک کاندلوی صاحب لاہور۔ اب یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں۔ حافظ عبد القادر صاحب روپڑی لاہور، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب لاہور، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب وہ بھی فوت ہو چکے، مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی صاحب ان کا بھی انتقال ہو چکا، مولانا محمد متین ہاشمی صاحب لاہور، مولانا سعید الرحمن علوی صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، مفتی غلام سرور صاحب، علامہ محمود احمد رضوی صاحب، جناب نعیم صدیقی صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب، مولانا اسد گیلانی صاحب، پروفیسر حافظ احمد یار صاحب، جسٹس ملک غلام علی صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب مدنی، مولانا جسٹس محمد تقی عثمانی کراچی، جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب کراچی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا محمد اسحاق صاحب روپڑی، مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی کراچی، مولانا محمد تحسین صاحب کراچی، مولانا عبد الوکیل صاحب خطیب، ڈاکٹر غلام محمد صاحب کراچی، مولانا منتخب الحق قادری صاحب کراچی، مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کراچی، مولانا مفتی ولی حسن صاحب کراچی، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کراچی، مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب حیدرآباد، شاہ بدیع الدین پیر آف جھنڈا سندھ، مولانا احمد سعید کاظمی صاحب ملتان، مولانا محمد اظہر صاحب ملتان، مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب فیصل آباد، مفتی سیاح الدین کاکا خیل صاحب فیصل آباد، مولانا عبدالغفار حسن صاحب فیصل آباد، جناب عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات، مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیر، مولانا محی الدین لکھوی صاحب اوکاڑا، مولانا گوہر الرحمان صاحب مردان، مولانا خان محمد صاحب میاں والی، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب سرگودھا، مولانا سمیع الحق صاحب اکوڑا خٹک، مولانا محمد عبداللہ صاحب اسلام آباد، مولانا عبد القیوم حقانی صاحب اکوڑا خٹک، مولانا الطاف الرحمان بنوی صاحب ضلع بنو، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب لکھنؤ، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب لکھنؤ، مولانا تقی امینی صاحب علی گڑھ، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلی، مولانا وحید الدین خان صاحب دہلی،
مولانا عبد الکریم پاریک صاحب ناگپور، قاری قطب الدین صاحب حیدرآباد، جناب شمس پیرزادہ صاحب بمبئی، قاری عبد الحلیم صاحب حیدرآباد، مولانا اللہ بخش ایاز ملکانوی صاحب ملتان، قاری تقی الدین صاحب حیدرآباد کے، ان حضرات کو یہ بھیجا گیا تھا۔ وہ جو ہے انشاءاللہ اب لفظ بنظ ہم پڑھیں گے اس وقفے کے بعد، وہ جو میرا جو تحریر جو میری ہے جو میں نے اس خط کے ساتھ بھیجی تھی، یہ تو اب اس کی رودات دیکھ کر میں اندازہ جی all people artists in captivity, all the map that بات جعفر باتوں بھی ہیں اور اس کو جماعت شیخ حبیب اور تنبیہ سلانے نے بس بھائی امیر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ خط بھی اور اس پر پھر جو رد عمل ہوا، جو حضرات بھی آئے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہا، اس کی پوری روداد وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس پورے کو ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع کر دیا جائے، یہ ان کی تجویز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔